جی تمام دیکھنا سننے والوں کو سرور کا سلام ہے۔ مسرور قادر مطلق آپ کو دنیا آخرت کی کامرانیاں عطا کرے۔ پی ٹی آئی کے خلاف جتنے بھی ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے ہو وہ ہر ایک کا اسی کو فائدہ ہوتا رہا۔ وہ کہتے ہیں نا، مرض بڑھتا گیا جو جو دعا کی، جیسے جیسے جو بھی کلیے جو بھی کشتے ان کے لیے تیار کیے جاتے رہے، وہ ان کے لیے تریاق کا کام کرتے رہے اور دن بدن یہ بلندیوں پہ جاتی رہی۔ اور ہم لوگ بھی ان کے ہر ہتھ کنڈے کو دیکھ کے یہی کہتے تھے کہ یہ تمہارے نقصان میں جائے گا اور پی ٹی آئی کے حق میں جائے گا۔ لیکن اب ایک ایسی کھچڑی تیار کی ہے، اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ وہ پی ٹی آئی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ اور جو پلان ہے، یہ میری بات کو، میری ویڈیو کو پوری دیکھنا، غور سے دیکھنا، اور میں دلیل سے بات کروں گا اور ہر ایک کو بات کی سمجھ آ جائے گی۔ 1988 میں جب بے نظیر آئی تو تمام تر ہاتھ کنڈوں کے باوجود 88 میں بے نظیر کامیاب ہو گئی۔ تو انہوں نے 88 کے بعد علماء کو استعمال کیا، علماء کرام کو پروٹوکول دیے گئے اور انہوں نے ملک بھر میں کمپین چلائی، جلسے کیے عورت کی حکمرانی کے خلاف۔ اور مولانا حاکم نواز جنگوی جو بانی تھے سپاہ صحابہ کے، انہوں نے تو سب سے ایک قدم آگے بڑھ کے اس بات کو چلایا کہ یہ صرف عورت ہی نہیں ہے بلکہ شیعہ عورت ہے، اور شیعہ کے نظریات ساتھ بتاتے تھے اور لوگ متنفر ہوتے جاتے تھے، جس کا رزلٹ 1990 میں سامنے آیا۔ اب پی ٹی آئی کی مجبوری ہے کہ کسی نہ کسی پارٹی کو انہوں نے اختیار کرنا ہے، اور اختیار کر کے ریزرو سیٹیں جو ہیں وہ انہوں نے بچانی ہیں، مخصوص نشستیں اگر قانون اور آئین کو دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کا اب بھی رائٹ ہے، پی ٹی آئی جو ہے وہ ریکارڈ پہ موجود ہیں۔ اب کیا ہوا ہے کہ علامہ ناصر عباس صاحب جو ہیں، جن کی پارٹی کا نام ہے مجلس وحدت المسلمین اور ان کا انتخابی نشان ہے خیمہ، یہ ایک فرقہ وارانہ جماعت ہے، اور ہر فرقہ وارانہ جماعت کے اداروں کے پاس مکمل پروف ہوتے ہیں۔ ان کی پارٹی کے ورکر گلگت کے اندر، کرم جنسی کے ہیڈ کوارٹر پارا چرار کے اندر، کراچی کے اندر، متعدد شہروں میں بے شمار مقدمات ان پہ درج ہوئے ہیں جو بائی نیم ہیں، اور بہت ساری جگہوں پہ اس پارٹی کے ورکروں کو گرفتار کر کے انتظامیہ نے پریس کانفرنس کی، مجلس وحدت المسلمین کے کارکنوں کو پکڑا ہے جنہوں نے فلاں بندوں کو شہید کیا تھا یا فلاں دہشت گردی میں ملوث تھے۔ اس سے ہٹ کے یہ بھی حقیقت ہے اور جینور بات ہے کہ ان کے ہزاروں کارکن ورکر جو ہیں وہ زینبی کے نام پہ، فاطمی کے نام پہ یہاں سے ایران جاتے ہیں، وہاں سے ٹریننگ حاصل کرتے ہیں ملک شام کے اندر، لبنان کے اندر، اور یہ اپنے عقیدے اور مسلک اور نظریے کے مطابق وہاں کے جہاد میں حصہ لیتے ہیں، اور وہاں سے ٹریننگ حاصل کر کے یہاں آ کے مختلف دہشت گردی کے معاملات میں یہ ملوث ہوتے ہیں۔ میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، نہ میں کسی ایک کو ہٹ کر رہا ہوں۔ یہی کام جو ہے دوسری طرف سنی جماعتوں میں بھی ہے، وہ بھی افغانستان جاتے ہیں، وہاں سے ٹریننگ لیتے ہیں، آ کے یہاں وہ مختلف معاملات میں ملوث ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جو جماعت سپاہ صحابہ تھی، جس کی آج کے موجودہ سربراہ علامہ احمد لدھیانوی صاحب ہیں اور اورنگزیب فاروقی صاحب ہیں، ان کے اوپر بے شمار پابندیاں آئیں، بہت ساری سختیاں آئیں، اور ان کے ورکر اور کارکن جو ہیں وہ اس جماعت کو چھوڑ کے پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے۔ ایک وقت تھا کہ ہر شہر میں ان کے لاکھوں کے جلسے ہوا کرتے تھے، اور ملک کے اندر ان کے کروڑ سے اوپر، 1 کروڑ کے اوپر حکومتی ریکارڈ کے مطابق ان کے ایکٹیو ورکر تھے، اس میں 90% جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو چکے ہیں۔ اب جو اداروں نے پلان بنایا ہے وہ احمد لدھیانوی، اورنگزیب فاروقی اور ان کے نیچے تک جتنی بھی ٹیم ہے، ان مولویوں کو اور کچھ نہیں چاہیے، گاڑی نیچے ہو، تھوڑا سا پروٹوکول ہو، آگے مجمع ہو، اور یہ شعلہ بیان مقرر بن کے عوام کو مخاطب کرے، وہاں سے نعرے لگے، یہی ان کی آکسیجن ہے، یہی ان کی فیڈ ہے۔ اور اس پہ ان کے اوپر بہت دیر سے پابندی سی۔ وہ کہتے ہیں، سنا ہے، میں نہیں جانتا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے،
کہ بچھو جو ہوتا ہے اس میں زہر بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ اکثر جگہ پہ ڈنگ مارتا رہتا ہے اور ڈنگ مارنے سے اس کا زہر کم ہوتا رہتا ہے، اور سانپ ایسا نہیں کرتا، لیکن جب سانپ ڈستا ہے تو اس میں زیادہ تر ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو ادارے تو یہ کہتے تھے کہ ہم نے ان کے ڈنگ نکال دیا، لیکن ڈنگ نہیں نکالے تھے، ان کو ایک جگہ پہ مخصوص کر دیا گیا تھا، محدود کر دیا گیا تھا، اور دن بدن ان کے اندر زہر زیادہ سے زیادہ بھرا جا رہا تھا ان کے اندر اور ان کے ورکروں کے اندر۔ اب ان کو چھٹی ملنے والی ہے، جیسے کسی جانور کو یا کسی انسان کو کسی کو بھی کسی ایک جگہ پہ قید رکھا جائے اور اچانک کھولا جائے تو وہ ایسے بھاگتا ہے۔ چلو انسانوں کو چھوڑ دو، جانوروں کی بات کر لیتے ہیں، اس کو 2 دن کسی کمرے میں بند رکھا جائے، چھوڑو گے تو وہ ایسے چھلانگے لگائے گا۔ تو یہی کام ان علماء کا ہونا، انہوں نے بھی ایسے چھلانگے لگا کے میدان میں آنا ہے۔ امین جو ہیں ان کے ورکروں کے اوپر مقدمے کہاں ہیں، کس کس نام پہ ہیں، کس کس شہر میں کتنے کتنے ہیں، گلگت میں کتنے ہیں، پاراچنار میں کتنے ہیں، کراچی میں کتنے ہیں، پنجاب کے دیگر اضلاع میں کتنے ہیں، بلوچستان میں کتنے ہیں، اور ان کے لوگ ٹریننگ حاصل کرنے کتنے گئے ہیں، واپس کتنے آئے ہیں، ٹریننگ یافتہ گرفتار کتنے ہوئے ہیں، کس کس موقع پہ پریس کانفرنسز ہوئی ہیں، یہ سارے کے سارے ان کو پروف دیے جائیں گے۔ تو ایک بات حقیقت ہے جسے سارے مانیں گے کہ ان علماء سے بڑا مبلغ کوئی نہیں ہوتا، ان سے زیادہ عوام کو موشنل کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جب یہ شہر شہر کریا کریا علاقوں میں جا کے جلسے کریں گے، پہلے ان کے جلسوں کے اوپر پابندی ہے، اب ان کو یہ فیلڈ دے دی جائے گی، ان کے لیے میدان صاف کر دیا جائے گا، ان کو پروٹوکول مل جائے گا، گارڈ مل جائیں گے، تو یہ شہر شہر جا کے جلسے کریں گے اور عوام کو بتائیں گے کہ یہ دیکھو یہ ہے عمران خان کا حقیقی چہرہ جو اب سامنے آیا ہے، اور یہ جو ہے یہ حقیقت میں دہشت گردی چاہ رہا ہے۔ یہ تو ہو جائے گا جو انہوں نے میدان میں کام کرنا ہے، جو اداروں نے خود کام کرنا ہے وہ اس پہ پابندی لگانا چاہ رہے ہیں، اسے دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور مجلس وحدت المسلمین جماعت جو ہے، اس سے پہلے یہ شیعوں کی ایک دو جماعتوں پہ پابندی لگی، اس کے بعد یہ جماعت بنی ہے، اور 1997 کا جو لا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ کوئی بھی افراد جن کی جماعت پہ پابندی لگ جائے، اگر وہ نئے نام کے ساتھ نئی طرح سے کوئی نئی جماعت لے کے آتے ہیں تو اس پہ بھی پابندی ہوگی۔ سپاہی صاحبہ نے بھی کوئی 3-4 مجھے نہیں نام اب یاد، سپاہی صاحبہ کی حد تک تو مجھے پتہ ہے، اس کے بعد جو جماعتیں بنائی ان پہ بھی پابندیاں لگیں، ان کی جماعتوں پہ بھی پابندیاں لگیں۔ اب یہ ایسا کریں گے کہ ان کے اتحاد کو جوڑ کے دونوں پہ یہ پابندی لگائیں گے، اور سپریم کورٹ کو پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے کے لیے یہ مواد مل جائے گا ان کے آپس کے ایگریمنٹ اور اتحاد کا، کہ جب اتحاد کسی سے ہوتا ہے تو دونوں کے مکمل نظریات سارا کچھ ایک ہو جاتا ہے اور ان کا کاز اور مشن ایک سمجھا جاتا ہے۔ جب ان دونوں کا کاز اور مشن ایک ہو جائے گا تو اس کے بارے میں جب پروف ہے تو وہی پروف لاگو ہوں گے پی ٹی آئی پہ، اور سپریم کورٹ سے بھی ان پہ پابندی آ جائے گی۔ یہ اتنی بڑی غلطی کرنے والی ہے پارٹی جس کا ازالہ ناممکن ہوگا۔ دوبارہ پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے ایک بڑا لمبا عرصہ درکار ہوگا اور بہت وقت لگے گا۔ عوام کا جذبہ جوش بھی کم ہو جائے گا۔ ہر محلے میں 4 مساجد ہیں، اور یہ اندازہ لگا لیں کہ پی ٹی آئی کو تو کسی بڑے سے بڑے شہر میں اور الیکشن کے دوران بھی جلسہ نہیں کرنے دیا گیا۔ یہاں ہر جمعے کے اندر خطابات میں جب ان کی کردار کشی ہوگی، ہر شہر میں روزانہ کی بنیاد پہ جلسہ ہوگا اور بڑے بڑے پروگرام ہوں گے جہاں عوام آئے گی ان کو سننے کے لیے، اور جب یہ سنتے سنتے ان کے ذہنوں میں دلوں میں بھی یہ بات بیٹھ جائے گی کہ یہ تو عمران خان نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اور یہ اس کے دیکھو یہ حقیقت ہے کہ خان صاحب نے تمام نظریات کو، تمام مسالک کو یکجا کر لیا تھا، لیکن وہ کیا تھا پی ٹی آئی کے جھنڈے میں، اور پی ٹی آئی کے جھنڈے کے نیچے سارے اکٹھے ہوئے تھے۔ اب پی ٹی آئی جا رہی ہے کسی اور کے جھنڈے کے نیچے، جب کسی اور کے سائبہ میں جائے گی تو اسی کی سمجھی جائے گی۔ میں ورکروں سے کہتا ہوں کہ آج ہی سوشل میڈیا پہ آواز اٹھا دو، اور میں برملا کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی مذہبی، کوئی بھی مذہبی پارٹی ہے، چاہے صرف سیاسی مذہبی پارٹی یا کسی مذہبی پارٹی کو یہ جوائن نہ کریں۔ اگر ان کو سیٹیں ملنی ہیں تو پی ٹی آئی کے نام پہ بھی مل جانی ہیں۔ ان کی سیٹیں جب زیادہ ہے تو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو اگر 4 ان کو مخصوص مل جائیں گی تو تب کیا ہو جا رہے ہیں۔
اور رہی بات ان کے MNA اور MPA کی، تو کسی کو کوئی پروٹوکول نہیں ملنا، کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہونی، یہ پھولوں کی سیج نہیں کانٹوں کا بستر ہے ممبرشپ، کوئی کسی نے اہمیت نہیں دینی، نہ کسی پولیس والے نے ان کا فون سننا ہے، نہ کسی افسر نے ان کو پروٹوکول دینا ہے، کسی نے کوئی اہمیت نہیں دینی جب تک کہ پورا نظام اور سسٹم چینج نہیں ہوتا، جسے 1 سال سے 2 سال لگنے ہیں۔ اور سیدھی بات ہے، اب عوام کو چاہیے تھا کہ انقلاب کا سوچتی، وہ انقلاب کا نہیں سوچ رہے، وہ پھر عدالتوں میں جا رہے ہیں۔ میر کتنے سادہ ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دعا مانگتے ہیں، تو پھر وہی عدالتیں، وہی نظام، وہی سسٹم، جس سسٹم نے آج تک تمہارا یہ حشر کر دیا، آج بھی خود کو اسی سسٹم کے تابع کیے، وہ جب تک اس سسٹم اور نظام کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، اس سسٹم کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے، اس کو للکارتے نہیں، تب تک اس سسٹم سے کوئی امید نہیں۔ تو ورکروں سے میری گزارش ہے کہ سوشل میڈیا پہ اس بات کو میں روزانہ ایک ویڈیو اس پہ بناؤں گا، تا وقت کے ہم نے یہ اتحاد نہیں ہونے دینا، ہم یہ بربادی نہیں دیکھ سکتے۔ قربانی ورکروں کی ہے، ہم ورکروں نے جو کچھ کیا ہے، بہت کچھ قربان کیا ہے، اب ہم ورکر اپنی قربانی کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ کوئی جگنو ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، بس اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ اللہ